اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو خبر ہوئی تو وہ اس بات کو اپنی ذلت سمجھنے لگے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاحمت کے لیے نکل آئے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ حضور کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا اور مصالحت کی تجویز پیش کی۔ کفار مکہ نے بھی مصالحت کو بہتر سمجھا اور اسی مقام پر صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ صحابہ کرام لڑائی پر مستعدی اور ان کی بہادری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط قبول فرمائی۔ صلح میں جو شرطیں لکھی گئیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی جو کافر مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچے مسلمان اسے واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں خانہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتب ہو کر مکہ پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط بھی قبول فرمائی۔ صحابہ کرام یہ شرط دیکھ کر حیران تو ہو گئے، مگر انہیں علم تھا جہاں تک نظر نبوت پہنچتی ہے ان کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے اور جو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کافروں کی قید میں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، کسی طرح رہا ہو کر گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید سے پہنچ گئے کہ مسلمانوں میں مل کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤں گا۔ اس کے باپ سہیل جو اس وقت کفار کی طرف سے وکیل تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھاگتے آتے ہوئے دیکھ کر انہیں تماچا مارا اور واپس مکہ لے جانے کے لیے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی صلح مرتب نہیں ہوئی، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی مان لیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے فریاد کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھاؤں، اب واپس کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور کا ارشاد تھا اس لیے کوئی بول نہ سکا۔ ابو جندل واپس بھیج دیے گئے۔ واپس کرتے وقت حضور نے ان سے فرمایا، صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرا صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کافروں نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معاہدہ ان کو بھی واپس کر دیا۔ ابو بصیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ کفار کے پنجہ میں مجھے پھر بھیج رہے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ان قریب ہے۔ چنانچہ ابو بصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہو لیے۔ راستے میں آپ ان دونوں کافروں میں سے ایک کو کہنے لگے، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخ بازی آدمی ذرا سی بات میں پھول جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کافر نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس سے تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار حضرت ابو بصیر کو پکڑا دی۔ حضرت ابو بصیر نے اس تلوار سے کافر کو فنار کر دیا۔ دوسرے نے دیکھا، وہ بھاگ اٹھا، مدینہ منورہ آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرا ساتھی مار دیا گیا ہے اور اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اپنا معاہدہ پورا ہی کر چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا۔ مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہوں، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم لڑائی بھڑکانے والے ہو۔ وہ اشارہ سمجھ گئے، حضور مجھے واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر وہاں سے چل کر سمندر کے ایک کنارے پر آ گئے اور وہیں اپنا قیام کر لیا۔ حضرت ابو جندل کو مکہ میں اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بھی کسی طرح مکہ سے نکل کر سمندر کے کنارے ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو شخص مسلمان ہوتا وہیں سمندر کے کنارے ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچ جاتا، حتیٰ کہ وہیں ایک چھوٹی سی مختصر جماعت قائم ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام نہ کوئی سہولت، اس لیے ان کی مشکلات تو ظاہر ہونے لگیں، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر بھاگتے تھے اس مختصر سی جماعت نے ان کے ناک میں دم کر دیا۔ کافروں کا جو قافلہ ادھر سے گزرتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کافر مکہ پریشان ہو کر خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاجزی سے اور منت کرنے لگے، اللہ کے واسطے ہمیں اس جماعت سے بچا لیجئے، اپنی جماعت کو سمندر کے کنارے سے اپنے پاس بلا لیں، ہم اپنے معاہدے سے خود ہی تنگ آ چکے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کے پاس اپنا اجازت نامہ بھجوا کر انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔